بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 57 سے لے کر 60 تک تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں مختصر اور بہت ہی مختصر طور سے اس کا آپ کے سامنے ذکر آئے گا. اس سے پہلے کی آیات میں بلکہ یہ پورا رکوع جو گزرا، رکوع میں بہت ہی تاکید کے ساتھ منع کیا گیا تھا کہ یہود اور نصارہ ان سے دلی دوستی نہیں کرنا ہے، اور پھر اسی کی تائید میں اور بھی باتیں درمیان میں آئی. یہ قرآن کریم کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ
جب کسی چیز کو ذکر کرتا ہے تو ہمیشہ وہ اس کا مثبت پہلو اور منفی پہلو دونوں کا ذکر اس میں آتا ہے۔ جہاں کافروں کا ذکر آئے گا تو ساتھ ساتھ پھر ایمان والوں کا بھی ذکر آئے گا۔ اگر کافروں کے وعید اور سزا اور جہنم کا ذکر ہے تو وہیں پر مومنین پر جو وعدے کیے گئے ہیں اور جنت، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو جب منع کیا گیا کہ یہود اور نصارہ سے دوستی مت کرو، دلی دوستی، ظاہری حسن سلوک، ان سے رواداری، ظاہر میں اچھا سلوک، ان کے کام آنا، ان سب کی تو اسلام نے بڑی تاکید کی، بدسلوکی سے منع کیا ہے اور دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ رازدار بنانا، دلی دوستی کرنا، اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی آگاہ کیا ہے۔ ہمارے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہمیں دوستی کس سے کرنا چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ فلاں 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 سے دوستی نہیں کرنا ہے، کن سے کرنا ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم جن سے نہیں کرنا ہے ان سے نہیں کریں گے اور جن سے کرنا ہے ان سے کریں گے۔ تو اس رکوع جو گزشتہ ہفتے جو رکوع کا ذکر سامنے آیا تھا، اس رکوع کی آخری آیات میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم بہت ہی واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کن سے دوستی ہونا چاہیے؟ حقیقی دوستی صحیح معنوں، جس طرح ادھر دلی اور حقیقی اور جگری دوستی سے منع کیا گیا، اسی طرح حقیقی اور جگری اور دلی دوستی کن سے ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا تو حقیقی اور دلی اور جگری دوست تو اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے انما ولیکم اللہ، دلی اور حقیقی اور جگری کہہ لیجئے، جو بھی الفاظ کہہ لیجئے، حقیقی دوست، حقیقی رفیق، جو ہر طرح سے ہمارا خیر خواہ ہو، ہر طرح سے ہماری بھلائی چاہنے والا ہو، کہیں سے کسی بھی طرح سے ہماری کہیں سے بدخواہی کرنے والا نہ ہو، ایسا دوست تو اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے بعد ورسولہ، اور اللہ کے رسول یہ تمہارے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور جو پکے اور سچے مومن ہیں وہ تمہارے دوست۔ تین کا ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ پر سچے پکے صحیح طریقے سے ایمان لانے والے ہیں ان کا ذکر کیا۔ جہاں پر منع کیا گیا تھا یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے کا، وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اولیاء یہ جمع ہے، ولی واحد ہے، دوست اولیاء بہت سارے دوست، ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر بھی تین ہے، اللہ اور رسول اور ایمان والے، تو یہاں بھی جمع کا لفظ بظاہر ہونا چاہیے لیکن لفظ واحد ہے، انما ولی واحد ہے، بظاہر ایک تو نہیں ہے، اللہ ہے، رسول ہیں اور سارے ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی واحد ہی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مفسرین اس سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ حقیقی دوست تو صرف اللہ ہی ہے، پھر اللہ سے جس کی گہری دوستی ہوگی تو اس کے ضمن میں اس کے رسول سے بھی ہوگی، اور جب رسول سے بھی دوستی ہوگی تو اس کے ضمن میں ایمان والوں سے بھی ہوگی، تو ان دونوں سے دوستی ان کے ضمن میں ہے، حقیقی تو اللہ ہی اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ سے دوستی، اس کی تشریح، اس کی وضاحت ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ اس کی وضاحت، مثلا مطلب یہ ہے اللہ سے دوستی کا کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی
اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر وقت کیا کیا کر رہے ہیں، اگر ہماری نظر اس پہ ہوتی چلی جائے گی، ہماری سوچ اس پہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر وقت کیا کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھے گی، اور جب اللہ کی عظمت بیٹھے گی تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اور اپنے ارد گرد اور پوری زمین و آسمان، چاند و سورج، ہر ایک پہ نظر دوڑائیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہماری ہی بھلائی کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے ہماری بھلائی کے لیے کچھ کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت آنے لگتی کہ اس نے میرے لیے یہ کیا ہے، میرے لیے یہ کیا ہے، دل میں اس کی محبت آنے لگتی ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے اور کر رہے ہیں مسلسل، تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی محبت دل میں بیٹھے گی اور عظمت دل میں بیٹھے گی، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین ہمارے لیے ہی، ہماری ہی بھلائی کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے بنایا، اور اس سے نفع پہنچانے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے کتنی آسانیاں مقرر کر دی، آسانیاں مہیا کر دی، جس سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ہر وقت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ نظر اگر انسان کرے تو اس کی سمجھ میں آنے لگے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں تنہا چھوڑ دیا جاتا تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو رکھا جن کے درمیان رہ کر کے ہمارا جی لگتا ہے، اور ہم پر مزید احسان کرنے والے دوسرے لوگوں کو بھی مقرر کر دیا، ماں باپ، استاد، علاقے کے دوسرے بڑے حضرات، یہ سب ہم پہ شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں۔ یہ خیال وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسی طرح ڈالا ہے، تب وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایسا کر رکھا ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے ان سب چیزوں کو تو سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر مسلسل بارش کی طرح برس رہی، مسلسل برس رہی۔ تو اب ہمیں دوستی کرنا چاہیے تو ان سے، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس طرح ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ رسول تشریف لائے، آ کر کے انہوں نے سب بتایا۔ اگر وہ نہ تشریف لاتے، نہ بتاتے تو ہماری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں، ہم پہچان ہی نہیں پاتے اللہ کو۔ تو ان کا آ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اب بہت بڑا انعام عطا فرمایا کہ رسول کو بھیج کر کے ساری باتیں ان کے ذریعے سے ہمیں بتائیں، اور ان کو جو ماننے والے ہیں والذین آمنوا، ایمان والے، یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، اس لیے ان سے دوستی۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہاں بیان کی گئی، صرف ایمان والے کہہ کر کے نہیں چھوڑ دیا گیا، آگے فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفت میں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جن سے ہمیں دوستی کرنا ہے، جن ایمان والوں سے، ان کی تین صفات بیان کی گئی۔ ایک، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب اس سے پہلے آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ نماز کی تمام آداب، سنت، مستحبات، تمام آداب کی رعایت کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر طرح کا خیرات، ہر طرح کی نیکی، صدقہ، سب کا سب اس میں داخل ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ، نماز آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات یہ سب بھی اہتمام سے کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی آ جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ ایسی حالت تھی ان کی کہ وہ نماز میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے، اور اسی دوران کوئی سائل آ گیا مانگنے کے لیے، اپنی پریشانی بیان کرنے لگا، حالانکہ یہ نماز میں ہے۔ کسی نے کچھ نہیں دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہوتے ہوئے بھی کچھ اپنی انگلی سے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی، انگوٹھی نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا، وہ لے کر کے چلا گیا۔ انہوں نے اتنی دیر بھی انتظار نہیں کیا کہ میں نماز ختم کر لوں پھر اسے دوں، شاید یہ خیال رہا ہوگا کہ میرے نماز ختم کرتے کرتے یہ چلا جائے اور میں اسے نہ دے سکوں، یہ مانگ رہا ہے اور کوئی نہیں دے رہا ہے۔ تو ایمان والے اس طریقے سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس میں اتنے آگے بڑھنے والے ہیں۔
تیسری صفت ان کی یہاں بیان کی گئی، وہم راکعون۔ راکعون کا ایک لفظ، ایک معنی تو سبھی لوگ جانتے ہیں، رکوع کرنے والے، رکوع کرتے ہیں، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس نماز میں رکوع ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے علاوہ جتنے لوگوں کی نماز ہے ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے، تو ایمان والوں کی نماز اور دوسرے لوگوں کی نماز میں فرق کو واضح کر دیا۔ یا یہ مطلب ہے راکعون کا کہ ایمان والے جن سے دوستی کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کرتے ہیں، اور تمام لوگوں سے بہت ہی عاجزی اور تواضع کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا بلکہ عاجزی ہوتی ہے، تواضع۔ ظاہر ہے کہ یہ تواضع کی صفت ایسی ہے کہ جس کے اندر ہو نماز بھی قائم کرتا ہو، زکوٰۃ و خیرات بھی کرتا ہو، اور تواضع بھی اس کے اندر ہو، تو اس سے تو دوستی کرنا چاہیے کہ اس کے اندر تو خصال خیر، اچھی اچھی خصلتیں اس کے اندر ہیں۔ آگے اور ایک بات بتاتے ہیں، اس سے ہمت بنتی ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے دوستی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کس سے دوستی کریں، کس سے دوستی کریں۔ بعض دفعہ دوستوں کے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے، ایسے شخص کو دوست بنا لیتا ہے، بعد میں جا کے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو دوست بنایا، لیکن یہ تو اندر اندر اس نے ایسی ایسی حرکت کی، ایسا ایسا کام کیا، ایسا ایسا نقصان پہنچایا کہ کوئی کھلا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو دوستوں کے انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستوں کی بھی وضاحت کر دی، ان سے دوستی کرنا، اور ان کی دوستی کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا۔ ہمارے زمانے میں بھی اور پہلے زمانے میں بھی لوگ سوچ رکھتے تھے کہ اس طرح کی دوستی سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیت میں کہ سنو اور اچھی طرح سنو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے دوستی رکھے گا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا، تو خوب اچھی طرح ذہن نشی کر لو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ یہ اللہ کی ایک جماعت تیار ہو جائے گی اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غالب ہونے والی ہے۔ تم تو اپنی دوستی میں یہی چاہتے ہو کہ ہم کو فائدہ پہنچا دے، کہیں سے نقصان نہ ہو، ہمیشہ بلند رہیں، فلاں سے دوستی رکھیں گے تو اونچے ہی رہیں گے، فلاں سے ملے رہیں گے تو ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا، ہم کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی وضاحت سے فرما رہا ہے کہ سنو، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یقین کے ساتھ سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر کے رہے گی، یہی ہمیشہ غالب ہے، یہی ہمیشہ فتح مند ہے، اور ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اتنی بڑی بات اگر ہمارے ذہن میں پیوست ہو جائے، دلوں میں پیوست ہو جائے، تو ہم پھر اسی کو اپنانا شروع کر دیں گے، باقی ہر چیز سے ہم الگ ہو جائیں گے۔ ایک رکوع مکمل ہونے کے بعد اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں پھر وہی گزشتہ رکوع میں جو منع کیا گیا تھا، جس کی تاکید کی گئی تھی، اس رکوع میں پھر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں اور مزید تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ یہ یہود اور ان کے ساتھ کفار جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان والے نماز میں کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، تو وہ مذاق اڑانا شروع کرتے، نماز کا مذاق اڑاتے۔ جب یہ کھڑے ہوتے تو آپس میں خوب زور زور سے کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ، پھر کہتے یہ کبھی نہ کھڑے ہو سکیں، کبھی نہ کھڑے ہو سکیں، یعنی ایک مذاق بناتے، ہنستے۔ تو جو شخص نماز کا اور دین کی اہم چیزوں کا مذاق اڑائے، اسے کھیل سمجھے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسے دوستی کی جا سکتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر مزہ کر رہے ہیں اور وجہ بھی گویا بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے، ان لوگوں سے دوستی ہرگز مت کرو۔ جو دین کا مذاق بنا لے، دین کا کھلونا بنا لے،
اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، ظاہر ہے کہ اس سے دوستی نہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے تو دشمنی رکھنا چاہیے۔ اور یہ کون لوگ ہیں اس کی بھی وضاحت کر دی جا رہی ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یہ یہود اور نصارہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یہ لوگ ہیں، والکفار، اور جو کفر کرنے والے ہیں، کفار و مشرکین، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، گویا کہ کفر یہود اور نصارہ اور مشرکین، ان سے جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کبھی بھی دلی دوستی مت کرنا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور تم اللہ سے ڈرو اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ اگر پکے ایمان والے ہو تو کبھی بھی تم یہ کام نہیں کرو گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کر لو گے جو خود تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ دین تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، کسی انسان کا اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوا۔ اب ان کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو ظاہر ہے کہ اس سے کیسے دوستی کی جا سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے دوستی ان سے کر لی تو اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ اس کا شمار بھی اسی میں کر لیا جائے گا، اس کو بھی اسی میں سے سمجھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں باقاعدہ اذان ہوتی، جب اذان کا وقت ہو جاتا اذان ہوتی، اور جماعت کا وقت ہوتا تو جماعت ہوتی۔ یہ اذان کی آواز یہود اور نصارہ پر بڑی گراں گزر، بہت گراں گزر۔ اذان کے وقت وہ شور کرتے، ہنگامہ مچاتے، اور باقاعدہ ان کے جو خاص لوگ تھے وہ چل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، یا محمد، آپ نے یہ اذان کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ تو نئی بدعت آپ نے ایجاد کر دی۔ اس سے پہلے انبیاء کرام تھے، انہوں نے تو کبھی اذان نہیں دی، تو وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی تبلیغ کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی اذان نہیں دی۔ یہ آپ نے کون سی نئی چیز ایجاد کر دی ہے؟ اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کی، گویا مذاق اڑایا، تکلیف دہ بات کی کہ اذان، اور جب اذان ہوتی تو وہ کہتے دیکھ رہے ہو کس طرح چیخ رہا، نعوذ باللہ، مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی بات۔ وہ اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، مدینہ منورہ کی ابتدائی زمانے میں، اس وقت یہ اذان کا مذاق اڑاتے اور اذان کے وقت میں خود بھی چیخنے لگتے، اور اس کے بارے میں کہتے کہ دیکھو یہ کس طرح چیخ رہا ہے، اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، وَإِذَا نَادَيْتُم إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، لوگوں کو بلاتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اس کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اذان کا بہت ہی ادب اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ دشمنان اسلام اذان کی ہنسی اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو اذان کی آواز شیطانوں کے کان میں پڑتی ہے، یہ آواز سنتے ہی وہ بھاگنا شروع کر دیتے، بہت تیزی سے بھاگتے، اور اس طرح بھاگتے ہیں کہ ان کی ہوا بھی خارج ہوتی رہتی۔ اذان کی آواز سے گویا ان کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جہاں ان کے کان میں آواز پڑی بس بھاگنا شروع کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان سے دشمنان اسلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جو محبان اسلام ہیں ان کو اس سے خوشی ہونی چاہیے، اور ان کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جب شیطان تیزی سے بھاگتا ہے تو راستے میں کتے پڑے رہتے ہیں، کتوں سے ٹکراتا ہوا بھاگتا ہے، تو کتے اس وقت چلانے لگتے ہیں۔ اذان کی آواز شروع ہوتی، شیطان بھاگتے ہیں، کتوں سے ٹکراتے ہیں تو کتے بھی چلانے لگتے ہیں۔ تو مومنین کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ مومنین اذان جب شروع ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ اذان کا جواب دیں۔ تو اذان کا جواب دو ہے،
ایک کا نام ہے اجابت بالقدم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بھی ہے تو مسجد کی طرف چل پڑے. یہ ہے اذان کا جواب، اور یہ جواب واجب ہے، یعنی مسجد کی طرف چل دینا جب اذان ہو تو یہ جواب یعنی چل دینا یہ ضروری ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اذان کے کلمات کو بھی اپنی زبان سے دہرانا شروع کر دیں. یہ دو جواب اذان کے ہیں. ہم لوگ ایک ہی جواب جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی ہم بھی دہرائیں. بے شک یہ صحیح ہے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ الفاظ ہمیں بھی دہرانے چاہیے. یہ جواب ہے. اور ساتھ ساتھ دوسرا جواب بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں تو ہم جہاں وہ اذان دے رہا، جہاں کے لیے بلا رہا، وہاں کی طرف ہم چل پڑیں. یہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے اذان کا احترام کیا. اور اذان دینے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب ہیں. حدیث میں ہے کہ جس نے مسلسل 7 سال تک اللہ کے لیے اذان دی، قیامت کے دن اس کی گردن سب سے بلند رہے گی. قیامت کے دن اس کی گردن سب سے بلند رہے گی. گردن سب سے بلند ہونا عرب میں یہ اس طرح کے الفاظ کی گردن اس کی سب سے بلند ہے، اس سے معنی، اس سے مراد یہ لیتے تھے کہ سب سے زیادہ اس کا احترام کیا جا رہا ہے، سب سے اس کو بڑا سمجھا جا رہا ہے. تو گویا قیامت کے دن مؤذنین کی گردن سب سے اونچی رہے گی، یعنی سب سے زیادہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے. اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو جو لوگ ان بلانے والوں کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جانے لگے گا. اس لیے اذان کا ادب اور احترام ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور احترام کا طریقہ ہم نے بتا دیا کہ جو شخص جہاں ہو وہ نیت کر لے کہ بس مجھے چلنا ہے، اور چلنے کی نیت کر لے. یہ یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ اذان کی آواز کا مذاق اڑاتے تھے. اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے لوگوں کو، اتخذوها ہزوا، تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ولعبا، اور کھیل کود بنا لیتے ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں. قرآن بہت ہی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے قوم لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل نہیں. مفسرین نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ قرآن نے جب وضاحت کر دی کہ اذان کا مذاق اڑانے والے یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں، تو گویا یہ کفار یہود اور نصارہ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ عقل سے بہت دور ہیں. ایک شخص دوسرے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں ہو سکتا ہے بہت عقل رکھتا ہو، بہت سمجھ رکھتا ہو. دنیاوی معاملے میں بہت عقل رکھ لینا، بہت زیادہ عقل مند ہونا، بہت ہوشیار ہونا، سمجھداری والا ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں بھی بہت عقل رکھنے والا ہو. یہ دونوں دو چیزیں، عقل معاد الگ ہے اور عقل معاش الگ ہے. دنیاوی عقل الگ ہے اور دینی عقل الگ ہے. ایک شخص بہت ہی سمجھداری کی بات کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی عقل نہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ بالکل نہیں رکھتے ہیں. دین والی بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں، یہ عقل ہی ان کے پاس نہیں ہے. ایمان والوں کا مذاق اڑانا، ایمان والوں کو تکلیف دینا، یہ کیوں تھا؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کیا ان کا کوئی نقصان پہنچاتے تھے؟ ان کے گھر کے کوئی سامان لے لیتے تھے یا اور کچھ تکلیف پہنچاتے تھے؟ برا بھلا کہتے تھے؟ کچھ نہیں کرتے. مومنین ان کفار یا یہود و نصارہ کا کچھ بگاڑتے نہیں تھے، پھر بھی وہ مسلسل ان کو تنگ کرتے رہتے، ستاتے رہتے، نقصان پہنچاتے رہتے. اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ہمیں نقصان پہنچاتے رہتے ہو، ہم سے ضد، ہم سے دشمنی کرتے رہتے ہو، آخر کیوں؟ بس یہی تو، صرف اتنی ہی تو بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے.
اور ہم سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے تورات، انجیل، زبور وغیرہ اللہ کی کتابیں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اسی وجہ سے تم ہم سے دشمنی کرتے ہو، ہمیں نقصان پہنچاتے ہو، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو۔ تو سن لو ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر لوگ تو فاسق ہیں، بے دین، اکثر لوگ فاسق ہیں اور بے دین ہیں، اس لیے تم لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہو، ذرا اس پر دھیان دو۔ ہم تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑتے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتے، ہاں بس ہم نے جو کیا ہے وہ یہی کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائیں، آج نازل کیا جا رہا وہ، اور اس سے پہلے ہم سے پہلے جو کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی ہم گمان کرتے ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، ان لوگوں نے آ کر کے یہ بھی کہا تھا، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کے کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے اے محمد آپ بتائیں آپ کس پہ ایمان رکھتے ہیں، بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب کو ہم نبی مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو ہم پیغمبر مانتے ہیں۔ جیسے ہی ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، بس وہ بکھر گئے، کہنے لگے ہم تو عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے، اور جو ان کو پیغمبر مانتا ہے ان کو بھی ہم کچھ نہیں مانتے، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین تو سب سے نعوذ باللہ سب سے برا دین ہے، آپ لوگ تو سب سے زیادہ بدنصیب ہیں جو عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں، اور اس طرح کا آپ کا دین سب سے بدترین دین ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے براہ راست آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہود۔ اس طرح کی اتنی سخت ترین باتیں انہوں نے کی کہ آپ کا دین بھی سب سے بدترین دین ہے اور آپ لوگ خود سب سے زیادہ بدنصیب ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جواب سکھایا، پیغمبرانہ اصول۔ اس میں جو آیت آگے آ رہی ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ ذہن رکھنا کہ انہوں نے اتنی سخت ترین بات کہی، اتنی سخت بات کہنے سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، خاص طور سے دین کے بارے میں۔ کوئی شخص ہماری ذات کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں اتنا غصہ نہیں آ جائے گا جتنا ہمارے دین کے بارے میں برا بھلا کہے۔ تو یہاں تو انہوں نے باقاعدہ دین ہی کی بات، دین ہی کو کہہ دیا بدترین دین ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہہ دیا کہ سب سے بدنصیب، تو بڑی سخت بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں ہم کو سخت سے سخت بات نہیں کہنا، براہ راست اس انداز سے جواب دینا ہے کہ جواب بھی ہو جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ دیکھیے کس انداز سے جواب دے رہے ہیں، کیا انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ہی بہت تمہارا دین بہت بدترین ہے یا تم خود بہت بدنصیب ہو، یہ جواب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک دوسرا انداز اختیار کیا جا رہا ہے جس سے جواب کا جواب بھی ہو جائے گا اور براہ راست کہنے سے بچنا بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس طرح کا طریقہ اگر ہم لوگ بھی سیکھ لیں، کسی کو کوئی ہمارے دین کو برا بھلا کہے، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہے، تو ظاہر ہے کہ برداشت کرنا تو آسان نہیں ہے، تو اس کا جواب براہ راست ہم دیں کہ تم بدتمیز ہو، تم ایسے ہو، تم برے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بہتر ہے کہ دوسرے انداز سے جواب دیا جائے جس سے جواب کا جواب بھی ہو جائے اور ہمارا جو غصہ ہے وہ بھی نکل جائے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا طریقہ سکھاتے ہیں، سیکھیے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے نبی وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے جواب میں کہیے تم نے ہمارے دین کو برا بھلا کہا، ہمارے ایمان کو برا بھلا کہا اور ہمارے دین کو برا بھلا کہا، سب کو برا بھلا کہا کہ تم بہت ہی بدنصیب ہو وغیرہ۔ تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کیا تم جو ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو دین تو ہمارا برا نہیں ہے، لیکن تمہارے کہنے کے حساب سے ہم کہہ رہے تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، میں اس سے بھی برا، اس سے بھی جو برے لوگ تھے ان کا ذکر کریں، ان کا نام بتائیں، اس سے بھی بری چیز کی خبر دیں۔ اے نبی کہیے هل انبئکم بشر من ذلک، میں تم کو اس سے بھی برے لوگوں کی خبر دیں،
मसूबतन इंदल्लाह, जिनका बदला अल्लाह के यहाँ इससे भी बहुत बुरा। ये तो बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए उनकी बात को गोया सामने रखते हुए जवाब दिया जा रहा है कि हम इससे भी बुरे, जिसका अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ही बुरा हो, उसका भी जिक्र हम करें। तो आप उनसे कहिए कि सुनो, इससे पहले कुछ लोग गुजरे हैं जिन पर अल्लाह की लानत हुई। इससे पहले कुछ लोग गुजरे जिन पर अल्लाह की लानत हुई। मन लानहुल्लाह, अल्लाह की उन पर लानत हुई है। वग़ज़िब अलैहि, और अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ है। अब उनका जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह की लानत इससे पहले किन पर हुई थी? नाम नहीं लिया। अल्लाह का गज़ब इससे पहले किन पर उतरा था? नाम नहीं लिया। आगे कुछ और सिफत बयान कर दी, वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और उनमें से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बंदर बना दिया और कुछ लोगों को खिंजीर बना दिया। तो बुरे तो वो लोग हुए कि अल्लाह ताला की लानत उन पर हुई, अल्लाह ताला का गज़ब उन पर हुआ, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, उनको खिंजीर बना दिया। और वो लोग थे जिन्होंने शैतान की पूजा की, शैतान की परस्तिश की। आपकी समझ में आ रही है कौन लोग जिनको अल्लाह ने बंदर बना दिया था, खिंजीर बना दिया था? ये यही यहूद थे। तो बराह रास्त नहीं कहा कि तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इस तरह की बात की कि हम इससे ज्यादा बुरे लोगों को बता रहे हैं जिन पर अल्लाह की लानत हुई है, जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है, और उनमें से अल्लाह ताला ने बहुतों को बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया, और उन्होंने अल्लाह को छोड़ करके शैतानों की परस्तिश की। वो लोग बुरे हुए। जाहिर इनकी बुराई तो बिल्कुल जाहिर है कि अल्लाह की लानत है। अल्लाह, ये कौन लोग थे? यही यहूद, इन्हीं के आबा व अजदाद थे। तो देखा आपने किस अंदाज से अल्लाह ताला ने जवाब सिखाया। उन्हीं को बुरा भला कह दिया, लेकिन इस अंदाज से किया कि बराह रास्त नहीं हो पाया। यही है अल्लाह ताला ने जो सिखाया है, ये खास तरीका है जो हजरात अंबिया किराम अलैहिस्सलातो व तस्लीमात को सिखाया गया। हम लोगों को भी इस तरीके को सीख लेना चाहिए। मतलब यह है कि बराह रास्त किसी को बुरा भला हम क्यों कहेंगे? हम कहेंगे तो वो फिर कहेगा, हम कहेंगे तो फिर कहेगा। इसलिए बराह रास्त बुरा भला कहने से बचते हुए इस तरह का तरीका इख्तियार कर लिया जाए। और आगे फरमाते हैं, उलाई का शर्र मकाना, यही लोग बदतरीन लोग, इनका दर्जा भी निहायत ही बदतरीन है, क्योंकि तो जहन्नम में जाएंगे। तो जो जहन्नम में जाए, जहन्नम तो सबसे बुरी जगह है। वह अदल्लु अन सवाए सबील, और यही वो लोग हैं जो रास्ते से, सीधे रास्ते से बिल्कुल भटके हुए हैं, हटे हुए। तो ये लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। अल्लाह ताला ने उनकी बातों का इस अंदाज से जवाब दे दिया। और ये भी फरमा दिया आगे, वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना, कुछ उनमें ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि हम ईमान लाए। जब फंस जाते हैं तो अब इस तरह का इकरार करने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे, वक़द दखलू बिल कुफ्र वहुम क़द खरजू बी, ये जबान से कह रहे हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि ऐसा नहीं है। ये तो कुफ्र ही के साथ दाखिल हुए और कुफ्र ही के साथ आपके पास से निकल गए। सिर्फ जबान से आकर के कहते हैं कि हम ईमान लाए। वल्लाहु अअलम बिमा कानू यक्तुमून, और खूब अच्छी तरह जान लीजिए कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपा रहे हैं। दिल में जो कुछ छुपा रहे हैं, जबान से कुछ जाहिर कर रहे हैं, दिल में कुछ रख रहे हैं, ये जो कुछ वो छुपाए हुए हैं अल्लाह ताला खूब जानता है। यहाँ तक ये आयत मुकम्मल हो गई। इसका खुलासा क्या जिक्र किया जाए आपके सामने, आप इससे समझ सकते हैं कि जो लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, छुप कर या खुल कर, या सामने आकर के कुछ और कह रहे हैं, पीछे जाके कुछ और कह रहे हैं, और बुरा भला कह रहे हैं कि बदतमीज हैं, बदनसीब हैं, बदतरीन दीन है, वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोगों के साथ हमको किस तरह का सलूक करना चाहिए, बहुत ही वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है कि सबसे पहली बात दिली दोस्ती नहीं रखना, दिली दोस्ती नहीं रखना है, और उनसे बराह रास्त बहस व मुबाहसा और उनको बराह रास्त सामने से बुरा भला नहीं कहना। अगर कहने की जरूरत पेश ही आ गई कहीं, तो इस अंदाज का जो अंदाज यहाँ सिखाया गया, उस अंदाज से कोई बात कही जाए तो ये पैगम्बराना तरीका है, बल्कि अल्लाह ताला का सिखाया हुआ तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों के समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ करें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما ملک میں امن و سکون عطا فرما دے ملک میں امن و سکون عطا فرما دے ملک میں امن و سکون عطا فرما دے پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیں پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیں یا اللہ خیر کا معاملہ فرما دیں یا اللہ خیر کا معاملہ فرما دیں یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس ہدایات پر عمل کرنا آسان فرما دیں یا اللہ ان ہدایات پر عمل کرنا آسان فرما دیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جن کا رشتہ نہیں لگ رہا غیر سے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے جن کو گھر نہیں مل رہا ہے غیر سے گھروں کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے جو لوگ بلا کسی قصور کے جیل میں بند ہیں غیر سے ان کی رہائی کا انتظام فرما غیر سے ان کی رہائی کا انتظام فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا